ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول تیری زلف کے سر ہونے تک، جس کی رائٹر ہیں اقرا صغیر احمد، اس کی یہ 11ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ بہت بڑا جادوگر ہے وہ شخص، نامعلوم کیا سحر پھونکا ہے عاقفہ پر، جو وہ نہ کرتے ہوئے بھی ہاں کر گئی تھی۔ بظاہر تو لڑکیوں کی پرچھائیوں سے بھی گریزا رہتا ہے، بہت ڈھنڈورا پیٹتا ہے پارسائی بے اتنائی کا۔ نوفل نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ عاقفہ کو بابر کے رشتے سے انکار تھا، یا اس کے والدین اس رشتے پر راضی نہ تھے؟ بالی اس کے بالوں میں مساج کرتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ عاقفہ کے والدین بہت اوپن مائنڈڈ ہیں، انہوں نے اس رشتے پر ہاں نہ کا اختیار عاقفہ کو سونپ دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں شریعت لڑکیوں سے بھی ان کی مرضی معلوم کرنے کا حق دیتی ہے۔ ریلی؟ اس کے پاپا کی لمبی داڑھی اور ممی کا پردہ دیکھ کر تو لگتا ہے وہ لوگ اپنی مرضی سے اس کا رشتہ طے کر دیں گے، اس کی رائے بھی نہیں لیں گے۔ وہ لوگ بہت اچھے، بے حد پولائٹ ہیں، لبرلزم کی لاج رکھنے والوں سے بالکل مختلف و بہترین پایا ہے میں نے ان کو۔ خلوص و مروت کی مہک سے ان کے وجود بھیگے رہتے ہیں۔ جب سے ان کو معلوم ہوا ہے میری ممی ڈیڈی نہیں ہے، وہ مجھے عاقفہ جیسی محبت و پیار دیتے ہیں۔ اخلاقی پاسداری اور مذہبی رواداری خالی باقی رہ گئی ہے، وگرنہ ہمارا معاشرہ ہماری اقدار پاتال کی طرف رواں دواں ہے۔ عاقفہ کی منگنی میں چلنا ہے تمہیں، اس نے بے حد اصرار کیا ہے۔ بالی مساج سے فارغ ہو کر اس کے لمبے گولڈن سلکی بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اس کے انداز میں بہت نرمی و محبت تھی۔ شور میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ نانو نے پہلے ہی انکار کر دیا، ان کو اپنے چمچے کی فرمائشوں سے فرصت ملے تو ہمارا بھی خیال آئے، بس ہر وقت لاریب لاریب ہی پکارتی رہتی ہے۔ یہ لوگ خاندانی جادوگر ہیں، وہ منہ بنا کر بولی تو بالی بھی ساختہ ہنستی۔ تم بھی جس سے دشمنی کر لو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ کیا مقصد ہوا اس بکواس سے تمہارا؟ میں جھوٹ کہہ رہی ہوں؟ وہ بالوں کا سادہ سا جوڑا بناتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ماں جہارات چمٹ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں آج گولڈن بیچ گئی تھی لاریب کے ہمراہ۔ بہت خوبصورت جزیرہ ہے، صاف و شفاف پانی، ماحولیاتی آلودگی سے پاک، لگتا ہی نہیں وہ پاکستان کا حصہ ہے۔ کراچی کا ساحل سمندر ہے، تمام راستہ بے حد حسین و دلکش ہے، رنگ برنگے پہاڑ، سبزہ اور اونچا نیچا راستہ۔ نانو، آپ اس بندے کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ انشرا کا موڈ بری طرح آف ہو گیا تھا لاریب کے ذکر پر۔ تمہاری طرح میرا دماغ خراب نہیں ہوا، بالکل پاگل لڑکی ہو تم، لمحے بھر میں موڈ خراب کر دیتی ہو۔ وہ اتنا نائس لڑکا ہے، تم ہی بلا وجہ اس سے دشمنی کر کے بیٹھ گئی ہو، حالانکہ وہ تو تمہیں اور بالی کو ساتھ لے جانے کا کہہ رہا تھا، میں نے ہی بہانوں سے ٹال دیا تھا۔ ان کے ابرو تن گئے تھے۔ مر کر بھی اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، کمینہ کہیں کا۔ اس کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ نفرت و حقارت سے بھرا ہوا تھا۔ ماسی، آئیے میں آپ کا سوٹ نکال دیتی ہوں، آپ بات لے لیں، اتنے میں ملازمہ چائے تیار کر کے لے آئے گی۔ بالی نے ان کے اور انشرا کے بگڑتے تیور دیکھ کر آگے بڑھ کر جہارا کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے نکل گئی تھی۔ بالی، تم ہی سمجھاؤ اس سرپری لڑکی کو، کیوں اپنے نصیب کو ٹھوکر ماری ہے؟ لاریب کروڑوں کی جائیداد کا تنہا وارث ہے، اور سب سے پائیدار بات یہ ہے کہ وہ انچی پر دل و جان سے فدا ہے۔ وہ یہاں آتا ہی انچی کی خاطر، اب تم خود دیکھو، صرف اس کی خاطر کار اور ڈرائیور اس نے رکھا ہے، بنا کہے ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، باتوں باتوں میں۔ کئی بار وہ کہہ چکا ہے انشرا اس کی بن گئی تو ساری جائیداد وہ اس کے نام کر دے گا۔ انہوں نے اندر آتے ہی دروازہ لاک کیا اور بالی کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بڑے پیار بھرے لہجے میں بولی، وہ مجھ سے زیادہ تمہاری بات مانتی ہے، تمہارے کہے پر عمل کرتی ہے، تم اس کو سمجھاؤ، کسی بھی طرح لاریب کی محبت اس کے دل میں جگانے کی کوشش کرو، اس میں ہم دونوں کا بھی بہت فائدہ ہے۔ ایک دم ہی ان کی آنکھوں سے جھرجھر آنسو بہنے لگے تھے۔ نہ تمہارا کوئی ہے اور نہ میرا ہی کوئی سگا کفالت کرنے کے لیے موجود ہے، اب انچی ہی سونے کی چڑیا ثابت ہو سکتی ہے ہمارے لیے۔ ممانی جان، بڑے ماموں نے مدثر ماموں کو بتایا مائدہ کے بارے میں؟ وہ کافی عرصے سے یہاں نہیں آ رہے۔ سودا نے زمرد بیگم کو میڈیسن دیتی ہوئی استفار کیا۔ منور نے کال کی تھی، معلوم ہوا مدثر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر ان کو بتانا مناسب نہیں لگا، مدثر پہلے ہی ہارٹ پیشنٹ ہے، ایسی خبر اس کے دل پر بجلی بن کر گرتی اور مسئلہ خراب ہو جاتا۔ شاہ زیب مر ہی گیا ہوا ہے، وگرنہ وہ بڑے طریقے سے مدثر کو سمجھا کر ہسپتال لے آتا۔ جی اب آرام کر لیں آپ، میں دودھ گرم کر کے لا رہی ہوں۔ سودا بیٹی، تم کو اس بات کا معلوم ہے مائدہ نے ایسا کیوں کیا؟ کوئی پریشانی یا دباؤ ہے اس پر؟ وہ اس کے مخلوطی چہرے کو دیکھتی ہوئی متفکرانہ انداز میں گویا ہوئی۔ وہ نہ کسی دباؤ میں تھی اور نہ ہی کسی پریشانی کا ذکر کیا تھا۔ پھر ایسا کیوں کیا اس نے؟ نہ اپنی زندگی کا خیال کیا، نہ ہماری عزت کا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے جو نئی زندگی بخش دی، وگرنہ ہم لوگوں کو کیا بتاتے؟ کس طرح لوگوں کے سامنے اپنی ناموس کو اجلا رکھ پاتے؟ ان سوالوں نے ان سب کو
نرحال کر رکھا تھا۔ بظاہر ایک دوسرے کی ہمت بندھاتے تھے، لیکن دل ہی دل میں سبھی خائف تھے۔ اللہ ایسے لوگوں کو کسی کے سامنے کس طرح ذلیل و رسوا کر سکتا ہے ممانی، جو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالتے آئے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی کے لیے برا نہیں کیا۔ ماموں جان خاموشی سے ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، اور زید بھائی آدھی رات کو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اللہ اپنے اچھے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ سو اس نے پردہ پوشی کی۔ اس کے مستحکم لہجے میں اللہ پر مکمل یقین و ایمان کی مضبوطی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو بیٹا، نہ معلوم کہاں کہاں اور کس کس مقام پر اللہ ہمیں گرنے سے بچاتا ہے، ناگہانی آفتوں بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہم جان ہی نہیں پاتے ہمارا رب کتنا رحمان و رحیم ہے۔ اس کی عنایت و نوازشوں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ میں اس کا شکر ادا کرنے ساری زندگی سجدے میں گر جاؤں اور اس کا شکر ادا کروں، پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کر پاؤں گی۔ ہماری محبت و شکرانے کے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ سودا بھی اپنے آنسوں پر ضبط نہ کر سکے تھی اور دونوں مل کر رونے لگی تھی۔ سودا کا دل ویسے ہی بھرا ہوا تھا۔ مائدہ کی سرکت نے اس کو سہما بھی دیا تھا۔ جب سے وہ اسپتال میں تھی اسے کسی پل چین نہیں تھا۔ وہ بوا کے ساتھ گھر پر تھی، دعائیں مانگ مانگ کر وقت گزرا تھا۔ مائدہ کچھ عرصے سے اس سے دور ہو گئی تھی، مگر وہ اسے ابھی بھی اسی طرح عزیز تھی۔ محبت و چاہت میں ذرا کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ السلام علیکم، دروازہ نوک کرتا زہد اندر داخل ہوا۔ ان کو روتا دیکھ کر حیران و پریشان ہو کر آگے بڑھتا ہوا گویا ہوا، خیریت تو ہے نا تائی جان؟ ہاں ہاں، سب خیریت ہے بیٹا، ہم شکر ادا کر رہے تھے مائدہ کو ملنے والی نئی زندگی کا۔ اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے تائی جان۔ مائدہ کے پاس رات کسی کا ٹھہرنا ضروری ہے۔ اگر میں رک گیا تو وہ ریلیکس نہیں رہ پائے گی۔ وہ ابھی بھی میری موجودگی میں گھبرائی ہوئی رہتی ہے۔ شاید وہ سمجھ رہی ہے میں اس سے اس حرکت پر خفا ہوں گا۔ تائی نے بیڈ پر اس کے قریب ہی جگہ بنائی تھی۔ وہ بیٹھ گیا تھا، جبکہ سودا گردن جھکا کر ان کے بائیں طرف بیٹھی تھی۔ میرا ارادہ اس سے سخت ترین باز پرس کرنے کا تھا، کڑی سزا دینے کا تھا۔ پھر سوچا کہیں نہ کہیں مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے۔ میں بزنس میں اس حد تک بزی ہو گیا تھا کہ اس کو ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ روز مجھ سے باہر جانے پر اصرار کرتی تھی اور میں ٹائم نہ ہونے کے سبب اس کو بہلاتا رہا، ٹالتا رہا، اور میری اس ٹال مٹول نے اس کو خالہ کے گھر کا راستہ دکھایا اور پھر اس نے مجھ سے کہنا ہی چھوڑ دیا، اور میں سمجھا وہ اب مجھ سے گھومنے پھرنے کی توقع ہی بھول بیٹھی ہے۔ یہی ایک تلفی نہیں ہوئی مجھ سے، بلکہ اب تو میں معمولی باتوں پر اس کو ڈانٹنے بھی لگا تھا۔ اس کا وجہ چہرہ پچھتاووں کی آگ میں تپ رہا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنا۔ لڑکیوں کے دل بڑے نازک و کمزور ہوتے ہیں، خصوصاً اپنوں کی گرم نگاہ بھی ان کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ آپ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں، اور مما بھی کہیں راتوں سے ڈسٹرب ہیں۔ مائدہ کے پاس بوا کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ ایسے گفتگو کر رہا تھا گویا وہاں سودا کی موجودگی سے بے خبر ہو۔ بوا اور صوفیہ سے بالکل جاگا نہیں جاتا۔ ابھی بھی وہ کھانا کھا کر نماز بامشکل پڑھ کر سوئی ہیں۔ وہ تیمارداری کے لیے بالکل بھی موزوں نہیں ہے۔ وہ انکار میں گردن ہلاتی ہوئی بولی، پھر میں ہی مائدہ کے پاس ٹھہر جاتا ہوں۔ نہیں، تم سے وہ پہلے ہی خوف زدہ ہے، کہیں اور لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ سودا تم مائدہ کے پاس چلی جاؤ۔ وہ اسے بات کرتے ہوئے سودا سے مخاطب ہوئی۔ میں چلی جاؤں؟ اس نے آہستگی سے استفسار کیا۔ ہاں تم چلی جاؤ، صبح صوفیہ اور میں آ جائیں گے۔ تم بہت اچھی طرح مائدہ کا خیال رکھ سکتی ہو، پھر وہ تم سے خوش بھی ہوگی۔ زید نے پہلی بار اس کی طرف نظریں اٹھائی تھی۔ گرے کاٹن کے ایمبرائڈری سوٹ میں گرے اور ریڈ فلاورز پرنٹ دوپٹے میں اس کی موتیائی رنگت کھلی پڑ رہی تھی۔ ستواں ناک، سرخی مائل تھی، سیاہ لمبی پلکوں پر آنسوؤں کے موتی ابھی لرزاں تھے۔ اس نے نگاہیں چرا لی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، ہر کسی کے دکھ پر رونے والی، کسی کی بھی تکلیف پر تڑپ اٹھنے والی۔ جاؤ بیٹی، میں صوفیہ کو بتا دوں گی تمہارے جانے کا۔ زمرد زید کے کھڑے ہونے کے بعد لیٹتی ہوئی بولی۔ سودا دوپٹہ درست کرتی ان سے اجازت لیتی ہوئی اس کے پیچھے باہر نکل آئی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا گویا ہوا، تم جا کر کار میں بیٹھو، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ جی اچھا، وہ کہہ کر آگے بڑھی اور پھر رک کر بولی، ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ وہ منمنائی۔ کرو، کیا بات کرنی ہے؟ وہ گھوم کر بولا، آپ جب تک چینج کر کے آ رہے ہیں میں اتنے میں ممانی کو دودھ گرم کر کے دے آؤں؟ دراصل میڈیسن پر ان کو دودھ لینا ضروری ہے۔ اب بوا سو گئی ہیں تو مجھے فکر رہے گی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی، اور وہ عجیب سے احساسات کے زیر اثر بھی خود سا اس کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا، نظروں سے اوجھل ہونے تک۔ وہ ممانی کو دودھ کا گلاس دے کر آئی تو وہ خوشبوؤں میں بسا ڈرائیونگ سیٹ پر بڑا جمان تھا۔ اس کو آتے دیکھ کر فرنٹ ڈور وا کیا۔ وہ آئی اور دروازہ بند کرتی سمٹ کر بیٹھ گئی۔ ہاتھ میں پکڑا پرس اس نے درمیان میں رکھا۔ اس نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے اپنے اور اس کے درمیان حائل سلور اور بلیک پرس کو دلچسپی سے دیکھا۔ اس کی یہ محتاط روش اس کے دل کو بہت بھائی تھی۔ دل کی گہرائیوں تک کوئی احساس ضم ہوتا چلا گیا تھا، اور کہیں درد کی لہر بھی دور تک اٹھی تھی۔ سڑکوں پر
اور ادھام تھا. وہ سلو ڈرائیو کر رہا تھا. رات اپنا آنچر دراز کر چکی تھی. وہ بنا کچھ کہے کار پارکنگ میں روک چکا تھا. وہاں وہی گہما گہمی اور افراتفری پھیلی ہوئی تھی جو اسپتال میں ہوا کرتی ہے. زید کار روک کر اترا نہیں بلکہ شرٹ کی پاکٹ سے والیٹ نکال کر کہیں نوٹ نکال کر سودا کی طرف بڑھاتے ہوئے نرمی سے کہا، یہ اپنے پاس رکھ لو، ہو سکتا ہے ان کی ضرورت پڑ جائے. نوٹ دیکھ کر اس کو شدید آہت کا احساس ہوا تھا. نہ اس نے ہاتھ بڑھایا، نہ منہ سے ہی کوئی لفظ نکل سکا. کم آن، کیا ہوا؟ تم اس قدر شاکڈ کیوں ہو گئی ہو؟ یہ نوٹ ہیں جو میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ کبھی بھی کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو تم ان کا استعمال کر سکتی ہو. لیکن میں یہ کیسے لے سکتی ہوں؟ ہاتھ سے لو. اور کیسے لوگی؟ میرے پاس پیسے ہیں، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں. وہ بولی، یہ پیسے بھی رکھ لو، کام آئیں گے. نہیں، میں یہ پیسے نہیں لوں گی، میرے پاس ہیں. شٹ اپ، اب تم مجھ سے بحث کرو گی؟ اس نے غصے سے کہتے ہوئے پرس کھول کر وہ رقم رکھ دی اور کار سے نکل گیا. وہ سالی بڑھیا بڑی ٹفر ہے یار، بڑی مکاری سے وہ میرے ایموشن سے کھیل رہی ہے. ہر بار بہلاووں کا ایک نیا لالی پاپ میرے ہاتھ میں تھما کر اپنی فرمائشوں کی لسٹ مجھے تھما دیتی ہے. لاریب ڈرنک کرتا ہوا اپنے دوست فیصل سے فون پر بات کر رہا تھا. امیزنگ سویٹ ہارٹ، کل تک تو جال میں مچھلیاں پکڑا کرتا تھا اور آج خود کسی مچھلی کا شکار بن گیا. دوسری طرف سے استزائیہ کہکا لگایا گیا تھا. ادھر اس کے تیور بگڑنے لگے. وہ اچھل کر بیٹھتے ہوئے سرد لہجے میں گویا ہوا، ابھی تو نے اسے دیکھا کہاں ہے؟ دیکھے گا تو مر مٹے گا. کسی دن مجھے بھی دیدار کرا ہی دے اس پری کا. وہ صرف میری ہے، میری. جیسے ترس رہا اس کے لیے، حد ہو گئی ہے یار. وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح لڑکی ہے، بس ذرا خوبصورت زیادہ ہوگی. خوبصورت نہیں، بہت خوبصورت. جس طرح لاکھوں پھولوں میں گلاب کی شان ہی الگ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح انشی ساری لڑکیوں میں سب سے الگ، سب سے جدا ہے. وہ شراب کے نشے میں انشرا کے تصور میں گم ہو گیا تھا. اوکے، بہرحال وہ ایک لڑکی ہی ہے، اور لڑکیاں کتنی خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزاری جا سکتی. خواہ مخواہ اس لڑکی سے امپریس ہو گیا تو. وہ اس کے دیوانے پن پر غصہ ہوا تھا. پھر کیا کروں؟ وہ ہاتھ بھی تو آتی نہیں. وہ جتنی دور بھاگتی میں اتنا ہی بے چین ہو جاتا ہوں. اس کے لہجے میں بے قراری حد سے سوا تھی. گلاس کارپٹ پر دے مارا تھا. ایک ہی طریقہ اس کو حاصل کرنے کا. کون سا طریقہ؟ جلدی بتا. کڈنیپ کر لیتے ہیں. شٹ اپ، اغوا ہی کرنا ہوتا تو پھر اس طرح خوار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اغوا کرنا بھی نہیں چاہتے، اس کے قرب کے لیے مچل بھی رہو. شرافت سے وہ تمہارے قابو آنے والی شے بھی نہیں. پھر کیا کرو گے؟ دوسری طرف یقیناً اس نے اپنا سر پیٹ لیا تھا اور لائن کاٹ دی تھی. لاریب کس سے بات کر رہے تھے؟ موڈ کیوں آف ہے؟ سامیہ مسکراتی ہوئی وہاں آئی. فیصل تھا. اب کہیں جا رہی ہے مما؟ اس نے موبائل رکھا. سامیہ کی تیاری زبردست تھی. ہاں، روہیلا کی طرف جا رہی ہوں، وہاں کٹی پارٹی ہے. شوفر اذہان کے ہمراہ حیدرآباد گیا ہوا ہے اور میرا شوفر پہلے سے ہی چھٹیوں پر ہے. اوکے، یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں آپ؟ وہ ڈرنک کے بعد ایک لمبی نیند لینے کا ارادہ رکھتا تھا. ایسے میں ان کی آمد بری لگ رہی تھی. اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے. سوری مما، میں اس ٹائم کہیں بھی جانے کے موڈ میں نہیں ہوں، اور ان کٹی پٹی پارٹی میں میرا کیا کام؟ وہ منہ بنا کر گویا ہوا. آپ پارٹی میں نہ جائیے، صرف مجھے ڈراپ کر کے آ جائیے. اور ویسے بھی مجھے آپ کو روہیلا کی بیٹی سے ملوانا ہے. اس کی بیٹی لاج بہت کیوٹ ہے. مجھے کسی سے نہیں ملتا. آپ نوفل کو کہہ دے، وہ ڈراپ کر دے گا. پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می، وہ کہہ کر لیٹا تھا. عاقفہ کے والد نے منگنی کی حامی نہیں بھری تھی. وہ سراسر منگنی کے ہی خلاف تھے کہ منگنی لڑکا اور لڑکی کے والدین کے مابین رشتے کی رضامندی کا نام ہے جو قائم رہ بھی سکتا ہے اور کسی بنا پر ٹوٹ بھی سکتا ہے. نکاح شرعی و حلال رشتہ ہے جس میں لڑکا لڑکی ایک مضبوط بندھن میں بن جاتے ہیں اور شیطان کی شر پسندیوں سے بھی اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں. بابر کے والدین کو نکاح پر کوئی اعتراض نہ تھا. باخوشی دونوں خاندانوں کے مابین تمام مراحل طے پا گئے تھے. رخصتی 2 سال بعد رکھی گئی تھی. جامعہ میں چھٹیاں تھیں. انشرا کا زیادہ وقت عاقفہ کے گھر ہی گزر رہا تھا. اس کی مما نے نانی سے خصوصی طور پر اس کے اور بالی کے اپنے گھر ٹھہرنے کے لیے اجازت لی تھی، مگر بالی کو اجازت نہ ملی تھی. عاقفہ کی رخصتی نہیں تھی، مگر عاقفہ کی مما حور بانو اور ایوب صاحب، عاقفہ اور بابر کے گھر والوں کو تحفے میں دینے کے لیے ملبوسات وغیرہ کی تیاریاں بڑے زور و شور سے کر رہے تھے. حور بانو نے انشرا کو ہر کام میں پیش رکھا تھا. ایوب صاحب بھی بےحد شفقت سے اس سے ہم کلام ہوتے تھے. کئی دن ہو گئے تھے اس کو یہاں آتے ہوئے، اور یہاں سے اس کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا تھا. گھرداری، گھر کا ماحول، ملازماؤں کے ہوتے ہوئے بھی حور بانو زیادہ تر کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کی عادی تھی. یہی عادت عاقفہ میں بھی تھی. ان چند دنوں میں اس کو محسوس ہوا تھا گھر اور گھر والوں کی محبت کیسا اعتماد و سکون دل میں پیدا کر دیتی ہے کہ علیحدہ علیحدہ وجود ہوتے ہوئے بھی سب ایک ہی وجود بن جاتے ہیں. وہ جب بھی یہاں آتی تھی عجیب سا سکون ملتا تھا. ایوب صاحب سے عجیب کشش و لگاؤ محسوس ہوتا تھا.
وہ بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے کوئی نہ کوئی دعا دیا کرتے تھے۔ دل کے کسی کونے میں ہمکتی سی سختی تڑپتی، کوئی خواہش نمو پانے لگتی تھی۔ مسلسل آتے ہوئے اس نے محسوس کیا تھا عاقفہ کے گھر میں جس چیز نے سکون و محبت کی روشنی پھیلا رکھی ہے وہ نماز ہے۔ عاقفہ کے جیسے بنگلہ اس کا بھی تھا، عیش و آرام کی ہر چیز وہاں بھی میسر تھی، مگر وہاں نماز نہ تھی، پردے کی پاسداری نہ تھی۔ عاقفہ اور حربانوں کے سروں سے کبھی دوپٹے ہٹتے نہ تھے، وہ سوتے میں بھی سر ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ آنٹی، آپ کا دم نہیں گھٹتا؟ ہر وقت آپ سر ڈھانپ کر رکھتی ہیں؟ ایک دن اس نے پوچھ ہی لیا تو وہ مسکرا کر گویا ہوئی، نہیں بیٹا، کبھی کسی سبب آنچل سر سے ہٹ جائے تو میرا دم نکلنے لگتا ہے، اور جب سر پر آنچل ہوتا ہے خوبصورت تحفظ کا احساس رہتا ہے۔ تب ان کی بات پر دل میں وہ بے حد ہنسی تھی کہ اس کے ہاتھوں دوپٹہ اوڑھنے کا تصور نہ تھا، نماز پڑھنے کا شعور نہ تھا۔ اب اس کو لگنے لگا تھا زندگی کا مزہ ان احکامات کو ادا کرنے میں ہی ہے۔ شروع میں ان کے نماز پڑھنے کے دوران وہ موبائل میں فیس بک پر مگن رہتی تھی، ٹویٹر پر وقت گزارا کرتی تھی۔ عاقفہ اور حربانوں نے نماز کی دعوت دی تھی جو ہواؤں میں اڑا دی تھی، لیکن کچھ دنوں سے اس کے اندر عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی تھی۔ ان کی نمازوں کے دوران موبائل میں بھی دل نہ لگتا تھا، وہ دوسرے روم میں چلی جاتی، کسی کام میں مصروف ہونے کی کوشش کرتی، لیکن کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، بس کوئی انجانا سا جذبہ، کوئی دھیمی سی مہک اس کے روم روم سے پھوٹا کرتی تھی۔ کل بھی اس کی یہی حالت تھی، جس سے گھبرا کر وہ گھر چلی آئی تھی۔ پھر گھر آ کر دل عجیب سی وحشت کا شکار ہو گیا تھا، جیسے تیسے وقت گزار کر واپس چلی آئی تھی۔ حربانو تلاوت قرآن پاک کر رہی تھی، میٹھی پرسوز دھیمی آواز نے اس کے دل کو کچھ اس طرح قابو کیا کہ پہلے وہ گمسم کھڑی سنتی رہی، پھر نامعلوم کس احساس کے تحت ان سے لپٹ گئی اور آنسو بہتے چلے گئے تھے۔ آنٹی، میں آپ کی طرح بننا چاہتی ہوں، مجھے اپنا جیسے بنا دے۔ حربانو نے قرآن پاک جزدان میں لپیٹ کر عاقفہ کو دیا اور اس کو محبت سے خود سے لپٹا لیا۔ بڑا ممتا بھرا احساس تھا۔ اللہ نے مجھے آپ کے گھر پیدا کیوں نہیں کیا؟ آپ کو میری ماں کیوں نہیں بنایا؟ کیا اللہ کو مجھ سے محبت نہیں؟ اللہ کو آپ سے محبت ہے، تبھی تو اس نے آپ کو پیدا کیا۔ آپ کی کوکھ سے پیدا کیوں نہیں کیا؟ آپ کو میری مما کیوں نہیں بنایا؟ وہ روتی ہوئی انہی لفظوں کی گردان کر رہی تھی۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد اس کی نگاہیں گیٹ کی طرف اٹھ رہی تھی، کیونکہ کھڑکی سے اسپتال کی پارکنگ صاف دکھائی دے رہی تھی، اور وہ واک کے بہانے گاہے بگاہے نیچے نظر ضرور ڈال دیتی تھی۔ رات سے سدھا اس کے پاس ٹھہری ہوئی تھی، اور رات کو ہی ڈاکٹر نے آج دوپہر تک اس کو ڈسچارج کرنے کی نوید دی تھی۔ سو زہد نے گھر سے سب کو آنے سے منع کر دیا تھا کہ وہ آفس سے آتا ہوا ان دونوں کو لے آئے گا۔ سدھا ناشتے کے بعد اس کا سامان بیگ میں رکھ رہی تھی، وہ اس سے نگاہیں بچا کر جنید کی کار کا انتظار کر رہی تھی، اور پھر اس کی دل کی کلی کھل اٹھی تھی۔ جنید تیزی سے کار سے نکل کر آ رہا تھا۔ سدھا، کافی بنا کر لاؤ، میرا دل کر رہا ہے۔ چاہ رہا اور سنو، خوب 15-20 منٹ تک بوائل کر کے لانا، اچھی طرح سے، جاؤ جلدی جاؤ۔ وہ پلٹ کر اس سے مخاطب ہوئی تھی، اس کے حکمی انداز میں محسوس کی جانے والی عجلت و بے چینی تھی۔ پھر اس نے خود ہی کیٹل و دیگر سامان نکال کر اسے پکڑایا اور دروازہ تک اس کے پیچھے آئی تھی۔ سدھا کو اس کی جلد بازی و گھبراہٹ بہت عجیب سی لگی تھی۔ پھر سدھا کے جانے کے چند سیکنڈز بعد جنید وہاں آیا تھا۔ یہ کیا بے وقوفی کی حرکت کی تم نے؟ اس نے آتے ہی کہا۔ اوفو، پھر وہی ڈانٹو، غصہ جانتے ہیں موت کے منہ سے نکل کر آئی ہوں، طبیعت پوچھنے کی بجائے شروع ہو گئے۔ ٹائم نہیں ہے زیادہ، زید کے پاس سے آ رہا ہوں، وہ آفس سے نکلنے والا ہی ہے یہاں آنے کے لیے تاکہ گھر لے جا سکے۔ وہ اس طرح بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا۔ کون ہے تمہارے پاس اور کہاں ہے؟ ارے آپ ڈریے مت، سودا ہے میرے پاس، آپ کو آتے دیکھ کر کافی کے بہانے یہاں سے بھیجا ہے، وہ ابھی نہیں آئے گی۔ کافی بنانے میں کیا ٹائم لگتا ہے، آ رہی ہوگی وہ، میں جا رہا ہوں، مگر وعدہ کرو اگلی دفعہ ایسی حرکت نہیں کرو گی۔ آپ بھی وعدہ کریں اب مجھے اوائڈ نہیں کریں گے۔ تم میری پرابلم کو سمجھنے کی صحیح کرو زید کے اعتماد، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، بھائی کو معلوم نہیں ہوگا۔ وہ وعدہ لے کر ہی پیچھے ہٹی تھی۔ دور سے آتی سودا نے تعجب سے روم سے نکلتے جنید کو دیکھا تھا۔ بابر کے کسی قریبی عزیز کی اچانک ہو جانے والی ڈیتھ کی وجہ سے نکاح کا پروگرام ملتوی کر دیا گیا تھا۔ انچرا نے حربانوں سے دین کی تعلیم لینی شروع کر دی تھی، جہاں آرا نے مذہبی اقدار و احکامات سے اس کو بے بہرا رکھا تھا، اور اب نئے سرے سے وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وضو، غسل کے فرائض، نماز کی ادائیگی کا طریقہ، ایک کے بعد ایک وہ اس کو سمجھا رہی تھی۔ سمجھاتے وقت ان کا انداز و بیان اتنا ہلکا پھلکا اور دوستانہ انداز لیے ہوتا تھا کہ وہ جو شروع میں یہ بتاتے ہوئے گھبرا رہی تھی کہ وہ ان سب معلومات سے نابلد ہے، کہ نتیجے میں لعن طعن سننی پڑے گی، کہ مسلمان ہو کر ان ضروری معلومات سے بھی بے خبر ہے۔ عموماً ہمارے ہاں ایسی ہی فضول باتوں کے خوف سے اصلاح نہیں کروا پاتے۔ حربانو عام عورتوں سے مختلف، فطرتاً نیک و درگزر کرنے والی تھی۔ انشرا کی طرف انہوں نے ہاتھ بڑھایا تھا، وہ پوری ان کی آغوش میں آ گئی تھی۔ بہت تیزی سے وہ مذہبی امور سیکھ رہی تھی، جو وہ سیکھتی تھی وہ بالی کو بھی سکھاتی تھی۔ یہ سب جہاں آرا سے مخفی تھا، نانی گھر میں نہیں تھی، ماں بالی فق چہرہ لیے اس کے پاس آئے۔ انشی،
ماسی نے تمہارا سودا کر دیا، اور جانتی ہو کس کے ساتھ؟ انچی نماز ادا کر کے اٹھی تھی، بالی کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میرا سودا کر دیا؟ کیا بکواس ہے؟ مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا، لیکن میں نے خود سراج ماما اور ماسی کو فون پر بات کرتے سنا ہے۔ وہ دوسرا پلان بنا رہے، پھر سے نوفل کو بلیک میل کر کے رقم لوٹنے کا۔ نوفل؟ وہ گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ بالی اس کو وہ تمام گفتگو سنا رہی تھی جو اس نے سنی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ نانی ایسا کس طرح کر سکتی؟ اس دور میں بھی انسان بکتا ہے کیا؟ میں اتنی ہی ارزاں ہوں کہ کسی بھیڑ بکری کی مانند فروخت کر دی جاؤں؟ نہیں، میں یہ کس طرح مانوں کہ نانی ایسی چیپ حرکت کر سکتی ہیں؟ یکلخت اس کے پیروں سے زمین نکلی تھی۔ اس کو لگا ہر سو آگ بھڑک اٹھی ہو، کارپیٹ، پردے، فرنیچر، پورا کمرہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا ہو۔ دل نے اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن سچائی کا ثبوت صرف نوفل سے مل سکتا تھا۔ وہ اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی تھی۔ نوفل مقررہ جگہ پر پہنچا تو وہ بالی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بالی اس کو دیکھ کر خاموشی سے باہر چلی گئی۔ نانی نے آپ سے کتنی رقم لی ہے؟ اس کی نگاہیں نہ اٹھ سکی، گلے سے پھنسی پھنسی آواز نکلی تھی۔ اس لمحے وہ بے حد مضطرب تھی۔ اور رقم کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ تم نانی و نواسی کو؟ لہجہ تھا یا بم؟ تصدیق ہو گئی تھی، رقم لی گئی تھی۔ تمہارا چہرہ دیکھتے ہی مجھے اندر سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں سوچتا تھا ایسا کیوں ہے؟ ایک اجنبی لڑکی سے بلا وجہ نفرت کرنا عقل مندی نہیں۔ پھر رفتہ رفتہ تم نے اپنی کینچیلی اتارنی شروع کی، آہستہ آہستہ اپنی اصلیت دکھانا شروع کی۔ وہ گویا پتھر کی بن گئی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھا وہ خوشبوؤں میں بسا خوبرو چہرے والا شخص تاک تاک کر نشانے مار رہا تھا۔ اس دن کار میں جو تم نے تماشا کیا تھا، میرے دل میں تمہارے لیے ایک پازیٹیو خیال آیا تھا کہ تم باہر سے بےہودہ ہو، آزاد خیال بے شک ہو، مگر اندر سے مضبوط کردار کی باحیا لڑکی ہو۔ کیونکہ تم لوز کریکٹر ہوتی تو اس طرح کے بیہیویئر ہرگز نہیں کرتی، لیکن جلدی مجھے اپنی سوچ پر ہنسنا پڑا تھا۔ تیسرے دن ہی تمہاری طرف سے ڈیمانڈ آ گئی تھی کہ $50 لاکھ فوری ادا کیے جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سستی قیمت لگائی تم نے اپنی، مجھے بالکل بے وقت کر دیا۔ مجھ سے ایسے ہی کہہ دیتی، اس سے دگنی اماؤنٹ میں ماما پاپا کا صدقہ سمجھ کر تمہارے اس غلیظ و بدصورت چہرے پر مار دیتا۔ وہ ساکت بیٹھی تھی، پتھر مارے جا رہے تھے، ہر سمت سے وہ لہو لہان ہو گئی تھی، اس کا وجود تیزی سے پتھروں میں دبتا جا رہا تھا۔ میں نوفل اکرما احمد، جو غلط کو نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے، جس کی ایک نگاہ کی خیرات کے لیے غلط تڑپتی ہوں، وہ نوفل اکرما تم جیسی لڑکی کا ریپ کرے گا۔ ہاں، میں تم جیسی لڑکیوں پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ جتنی نفرت اور ناپسندیدگی کا اظہار کر سکتا تھا کر گیا، اور آگے بڑھا ہی تھا کہ پیچھے سے دھماکے کی آواز سنائی دی تھی۔ مسافر تو بچھڑتے ہیں، رفاقت کب بدلتی ہے؟ محبت زندہ رہتی ہے، محبت کم بدلتی ہے۔ تم ہی کو چاہتے ہیں اور تم ہی سے پیار کرتے ہیں، یہ ہے برسوں کی عادت، اور عادت کب بدلتی ہے؟ غصہ، کبیدگی، نفرت، حقارت پارے کی مانند اس کے وجود میں سرایت کر چکی تھی۔ سامنے دیوار گیر آئینے میں اس نے انشرا کو پیچھے بے سدھ ہو کر گرتے دیکھا تھا۔ اس کے گرنے سے کانچ کی ٹیبل اور ٹیبل پر رکھے برتن بھی زوردار آواز کے ساتھ زمین بوس ہو گئے تھے۔ ریسٹورینٹ کے اس خاموش حصے میں زوردار شور سماعتوں کو غائل کرتا گیا تھا۔ نوفل نے نخوت سے گردن جھٹکی تھی، آئینہ سے اس کی نگاہیں ہٹ چکی تھی۔ عذرائے مربت بھی اس نے اسے مڑ کر دیکھنا گوارا نہ کیا تھا، گویا وہ کوئی انسان ہی نہ ہو، کوئی پتھر یا کوئی ربڑ کی گڑیا ہو جو تڑی مڑی سی فرش پر پڑی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل رہا تھا۔ وہاں اس نے بدحواسی کے عالم میں بالی کو اندر جاتا دیکھا، جو یقیناً شور سن کر وہاں آئی تھی۔ لمحہ بھر کو دونوں کی نگاہیں ٹکرائی تھی۔ اس کی نگاہوں میں کچھ ایسی وحشت و خشونت تھی کہ وہ ہونٹ وا کرتے کرتے ہونٹ بھینچ کر اندر کی طرف دوڑی تھی۔ اس کے بدن کو جیسے چونٹیاں چمٹ گئی تھی۔ درد و اذیت کے صحرا میں سرپٹ دوڑ رہا تھا، آگ ہی آگ تھی، جلن ہی جلن تھی۔ کار اس انداز میں آگے بڑھی تھی کہ ٹائروں کے چرچرانے کی آواز سے وہ پر رونق روڈ گونج اٹھی تھی۔ کہیں لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، کچھ گاڑیاں رکی تھیں، مگر اس کو کسی کی پرواہ نہ تھی، کسی کا ہوش نہ تھا۔ اس کے لیے ماضی کی کتاب کا ایک باب اور کھل گیا تھا، پورے سیاق و سباب کے ساتھ۔ شبانہ، یہ تمہارے گھر لوٹنے کا ٹائم ہے، رات گزرنے والی ہے۔ اکرما اس کو لڑکھڑاتے ہوئے اندر داخل ہوتے دیکھ کر اپنے غصے کو قابو نہ کر سکا تھا، جبکہ نشے میں دھت سلور بلیک ساڑی میں ملبوس شبانہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بے پرواہی سے گویا ہوئی تھی۔ رات گزرنے والی ہے، کوئی نئی بات کرو۔ رات گزرنے کے لیے ہوتی ہے، البتہ یہ رات سپینڈ کرنے والے پر منحصر کرتا ہے کہ وہ رات انجوائے کر کے گزارتا ہے یا تمہاری طرح منہ بسور کر۔ بکواس بند کرو، تم میری شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ گھر میں نے میل سرونٹ تمہاری وجہ سے رکھنے بند کر دیے ہیں تاکہ تمہاری گراوٹ کے تماشے میرے بچے کی نگاہوں سے دور رہیں، اور تم نے اس سے بھی زیادہ کمینگی اور ضلالت کا ثبوت دیتے ہوئے میرے دوستوں کے ساتھ گل چھڑے اڑانے شروع کر دیے۔ باہر لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، آوازیں کستے ہیں کہ میری عزت گھر کی عورت خود اپنے ہاتھوں سے پامال کرتی پھر رہی ہے۔ میں کیسا مرد ہوں جو ایک عورت کو سنبھال نہیں پا رہا ہوں؟
12 سالہ نوفل پہلی بار باپ کے لہجے میں غن گرج محسوس کر رہا تھا۔ حسب عادت وہ باپ کو کہیں گھنٹوں سے مندی مندی آنکھوں سے چپکے چپکے دیکھ رہا تھا، جو بار بار مما کو کال کرتے تھے اور دوسری طرف سے جواب نہ پا کر کبھی ٹہلتے اور تھک کر بیٹھ جاتے، پھر کال کرتے۔ یہ سلسلہ مما کے عام تک جاری رہا تھا اور وہ مما کے آنے پر کمبل میں منہ چھپائے آنکھیں بند کیے ان کی تکرار سن رہا تھا۔ لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ تمہیں لوگوں کی نہیں، نوفل کی پرواہ کرنی چاہیے۔ ان روز روز کے جھگڑوں نے اس بچے سے بچپن چھین کر 12 سال کی عمر میں 22 سالہ عمر کی سوچ دے دی ہے۔ وہ بے حد حساس و تنہائی پسند ہو گیا ہے۔ یہ تمہاری غلطی ہے، خود ہی بھگتو۔ میں اس کو دنیا میں لانے پر ہی تیار نہ تھی، تمہاری خواہش پر یہ دنیا میں آیا ہے، خود ہی خیال کرتے پھرو۔ پہلے دن سے اس کو سر پر سوار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اتنے بڑے بچے کو بیڈ روم میں خود سے چپکا کر سلاتے ہو۔ آج کل تو بورن بیبی کو بھی گورننس بیبی روم میں سلاتی ہیں، اور تم اس کو روم ہوتے ہوئے بھی چھاتی سے لگا کر رکھتے ہو اور الزام مجھے دیتے ہو۔ وہ سینڈل سے پاؤں آزاد کرنے کے بعد جویلری اتارتی ہوئی بولی، بہت بے شرم عورت ہو، کبھی اپنی غلطی نہیں مانو گی۔ ارے مان تو رہی ہوں اپنی غلطی۔ کیا؟ کون سی غلطی مان رہی ہو؟ تم سے شادی کرنا، تمہاری خواہش پر اولاد پیدا کرنا اور تمہارے ساتھ رہنا۔ وہ بفری ہوئی اکرما کے مقابل آن کھڑی ہوئی۔ اکرما کے چہرے پر غیظ و غضب کے رنگ تھے۔ میرے ساتھ رہنا تمہاری غلطی ہے؟ آف کورس، میں اپنی ہی اترن دوبارہ نہیں زیب کرتی اور تم کو۔ اکرما نے تیش میں آگے بڑھ کر دراز سے پستول نکال لی تھی۔ بابا مما کو شوٹ نہیں کریں۔ نوفل بری طرح روتا ہوا اکرما کے پاؤں سے لپٹ گیا تھا، اور وہ جو غصے اور جنون میں سب فراموش کر بیٹھا تھا کہ یہاں ان دونوں کے علاوہ نوفل بھی موجود ہے۔ ندامت و پشیمانی کے احساس سے وہ چند لمحے سن رہ گیا تھا۔ نامعلوم ہر بار ایسا کیوں ہوتا تھا، جتنا وہ اس سے حالات چھپانے کی صحیح کرتا اتنا ہی سب سامنے آ جاتا، اور جس کے بعد وہ مزید خاموشی اور تنہائی کے خول میں بند ہو جاتا تھا۔ اوہو، میں مذاق کر رہا تھا، آپ کی ماما کو شوٹ کیوں کروں گا؟ جان سے پیارے بیٹے کی خاطر لمحے بھر میں سینے میں لگی آگ کے ساتھ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ پستول دراز میں لاک کرنے کے بعد اس نے نوفل کو اٹھا کر پیار کر کے سینے سے لگا لیا تھا۔ نہ جانے وہ کب سے ان کی باتیں سن کر رو رہا تھا، جو اب سسکیاں لے رہا تھا۔ بچے سے جھوٹ بول رہے ہو، ابھی یہ درمیان میں نہیں آتا تو تم مجھے گولی مار چکے ہوتے۔ تم ایک پاگل آدمی ہو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، میں صبح یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ تمہارا کیا بھروسہ تم سوتے میں میرا گلا دبا کر مار دو۔ وہ موت کے خوف سے زرد پڑ گئی تھی اور کچھ دیر بعد ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اس بار نوفل نے بھی اس کو نہیں روکا تھا۔ ہررا، میں جیت گئی، ہار گیا وہ مجھ سے، اس کو ہارنا ہی تھا۔ جنید کے باہر نکلتے مائدہ نے خوشی سے سرشار نعرہ لگایا تھا۔ اندر داخل ہوتی سودا نے اس کے لفظوں کو بآسانی سنا تھا۔ آہٹ پر اس نے مڑ کر دیکھا اور مقابل سودا کو کھڑے دیکھ کر اس کے مسکراتے نکوچ سکڑتے چلے گئے، گویا کسی خوبصورت خواب سے بیداری بری لگی تھی۔ کون آیا تھا؟ اس نے کافی کا مگ اسے دیتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب کون آیا تھا؟ کوئی دکھائی دے رہا یہاں تم کو؟ وہ مگ تھام کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے تیوری چڑھا کر استفسار کرنے لگی۔ کوئی نکل کر گیا ہے یہاں سے۔ وہ دانستہ جنید کا نام گول کر گئی تھی۔ پھر پہچان لیتی کون نکل کر گیا ہے یہاں سے۔ اس وقت آ سکتا تھا اور وہ پوچھ گچھ اس سے ہی کرے گا۔ بکواس بند کرو تم اپنی، معلوم ہے نا بھائی کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، اور تم مجھ پر الزام لگا کر پہلے کی طرح مجھے بھائی کی نظروں سے گرانا چاہتی ہو، لیکن اب تم اس جھوٹ میں کامیاب نہ ہو پاؤ گی۔ بھائی کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے تم یہ ذلیل حرکتیں کرتی ہو، لیکن تم کبھی بھی ان کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ بھائی تم کو کبھی گھاس نہیں ڈالیں گے۔ وہ عروہ سے بے حد محبت کرتے ہیں اور شادی بھی جلد کرنے والے ہیں، تم ان کے خواب دیکھنے چھوڑ دو۔ اس کے آخری جملوں کو سنتا ہوا زید وہی رک گیا تھا۔ وہ اس کے عام سے بے خبر تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم مائدہ؟ زید بھائی ہیں میرے، جب تک تمہارے دام میں نہیں پھنستے تب تک بھائی ہیں۔ اس نے دیکھا تھا سودا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں تیزی سے نم ہوتی کسی پانی میں ڈوبے کبل کا منظر پیش کرنے لگی تھی۔ وہ نوک کرتا آگے بڑھ آیا تھا۔ بھائی آپ آ گئے؟ اس کا زہر اگلتا لہجہ یکلخت شیریں ہو گیا تھا۔ سامان ریڈی ہے؟ اس نے دانستہ سودا کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ اس کا دل درد کے ساغر میں ڈوبا ہوا تھا، گلے میں نمکین پانی کا گولا اٹک گیا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اس عمل سے شفاف موتیوں کے کہیں قطرے پھسل کر سفید رخساروں پر گرے تھے، جن کو چھپانے کے لیے رخ بدلا تھا۔ تم رو رہی ہو؟ کیا ہوا؟ وہ خود پر اختیار نہ رکھ سکا تھا۔ بھائی یہ خوشی کے آنسو ہیں، مجھے نئی زندگی ملی ہے نا، اس خوشی میں یہ صبح سے کہیں بار رو چکی ہے۔ آپ کو پتہ کتنی محبت کرتی ہے مجھ سے۔ زید کی موقع پر آمد اور مستزاد سودا کے آنسو اس کے جھوٹ کی کہانی سنا رہے تھے۔ وہ جھٹ پٹ اپنی جان بخشی کی خاطر سودا کے گلے لگ کر محبت سے کہہ رہی تھی، اور وہ اس کے بھرم کی سلامتی کے لیے دھیرے سے مسکرا دی تھی، اور وہ گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ جانتا تھا دوسرے کی نفرت عزت نفس کی بقا کی خاطر وہ اپنی عزت نفس کو کچل دے گی، مگر حرف شکایت لبوں پر نہ لائے گی۔
نئی زندگی ملی ہے تمہیں، مبارک ہو۔ نیکسٹ ٹائم کوئی بے وقوفی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا، زندگی بار بار نہیں ملتی۔ وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے نرم لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا۔ سوری بھائی، آئندہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی، اس نے سعادت مندی سے کہا اور آنکھیں موند کر سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا کر سوچنے لگی تھی۔ اب موت بھی آئے تو میں نہیں مروں گی۔ جنید کی صورت میں مجھے زندگی ملی ہے، اس کے ساتھ میں صدیوں زندہ رہنے کی دعا کروں گی۔ اس کی سوچوں سے بے خبر وہ بیک مرر میں گاہے بگائے سدھا کو دیکھ رہا تھا، جس کے خوبصورت چہرے پر انتہا کی رنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے دل پر بھی اداسی کی گہری تاریکی چھانے لگی تھی۔ وہ لڑکی جو اس کے لیے شجر ممنوع کی حیثیت رکھتی تھی، نامعلوم کب اور کس لمحے آتش بھڑکا گئی تھی، اور وہ میٹھی میٹھی آگ میں سلگنے لگا تھا، جس سے جدائی کا تصور اندھیروں میں بھٹکانے لگتا تھا، اور جس کا حصول جنت سے محرومی کے خوف میں مبتلا کر دیتا تھا کہ اس کی ماں اس کی جنت تھی، دنیا پانے اور جنت کھونے کے کرب نے ادموا کر دیا۔ تم اس کی محبت میں بےعقل ہوئے جا رہے ہو۔ ابھی تم نے خود سنا کہ وہ کہہ رہی تھی، زید بھائی وہ ایک مقدس رشتہ رکھتی ہے تم سے۔ محبت ہوا سے پاک ہو تو مقدس بن جاتی ہے، اور وہ ایسی ہی محبت ہے میری، شبنم کی پہلی بوند کی مانند پاکیزہ، سورج کی پہلی کرن کی طرح اجلی، چاند کی رو پہلی چاندنی کی طرح روشن، زمین میں رو پوش کسی خزانے کی مانند، سب کی نگاہوں سے مخفی اور پوشیدہ۔ روڈ پر ٹریفک کا ہجوم تھا، زیر تعمیر سڑکوں کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم تھا۔ مائدہ سہانے سپنوں کے نگر میں گم ہو گئی تھی۔ سوچوں میں الجھے الجھے اس نے اسٹیئرنگ گھماتے اس کے سوئے ہوئے وجود کی طرف دیکھا تھا۔ اکلوتی بہن تھی وہ، اور کتنی دور ہو گئی تھی۔ اس نے کتنی آسانی سے سدھا سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ عروہ سے محبت کرتا ہے اور جلد شادی کرے گا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی ہے وہ عروہ کے نام تک سے چڑھتا ہے۔ کچھ کھانے کا ارادہ ہے؟ وہ گردن موڑے بنا مخاطب ہوا تھا۔ وہ خاموش رہی، کب سے گردن جھکائے ارد گرد سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، ہواؤں سے نہیں۔ لمحے بھر کو چہرہ اس کی طرف گھما کر جتایا تھا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ میں سمجھی آپ مائدہ سے پوچھ رہے ہیں، یہ بے خبر سو رہی ہے، شاید ساری رات کی جاگی ہوئی ہے۔ زید کا قیاس اس کے بارے میں بالکل درست تھا۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتی رہی تھی اور پوچھنے پر بھی خاموش رہی تھی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ ہاں، تم غم کھاؤ، آنسو پیو، کچھ اور کھانے پینے کی پھر گنجائش کہاں رہتی ہے۔ مونسون بارشیں ہو رہی تھی، جو کسی علاقے پر مہربان ہو کر لمحوں میں جل تھل کر دیا کرتی تھی، اور دوسرا علاقہ حبس و گرمی کی لپیٹ میں رہتا تھا۔ ابر آلود موسم صبح سے تھا۔ ماحول میں حبس کی شدت بہت بڑھ گئی تھی۔ وہ چکن چیز میکرونی پیک کر رہی تھی۔ اس کی نگاہیں کچن کی کھڑکی سے دکھائی دیتے لان پر تھی، جہاں پیڑ پودے اس طرح ساکت کھڑے تھے گویا کلاس روم میں بچے کسی سخت گیر استاد کے خوف سے خاموشی سیدھے بیٹھے ہوتے۔ ملازمہ کام کر کے جا چکی تھی۔ فریج سے کولڈ ڈرنک نکال کر اس نے پی تھی کہ گرمی فین آن ہونے کے باوجود بھی کم نہ ہو رہی تھی، اور ابھی وہ گلاس دھو کر اسٹینڈ میں رکھ رہی تھی۔ مہا جہارا کار سے اتر کر اندر آنے لگی تھی۔ بالی کچن سے نکل کر لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ وہ بھی آ گئی تھی۔ آپ پانی میں شرابور ہیں، کہیں بارش ہو رہی ہے؟ عجیب بارش ہے، زمزمہ تک صرف ابر ہی چھایا ہوا تھا، اس سے آگے گئے ہیں تو موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، گرج چمک کے ساتھ۔ کار تک آتے میں پوری کی پوری بھیگ گئی۔ موسموں کا اعتبار کب رہا ہے ماسی، یہ پل پل بدلتے ہیں۔ چھوڑ موسم کو، یہ بتا انشی کا کیا حال ہے؟ غصے کا جو بھوت اس پر سوار ہوا تھا وہ اترا یا نہیں؟ وہ ساڑی سنبھالتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اتنی جلدی کس طرح اتر جائے گا؟ تم نے بھی زیادتی کی حد کر دی ہے۔ اگر پیسہ ہی چاہیے تھا، اس کو بیچنا ہی تھا، تو کسی ایسے آدمی سے اس کا سودا کرتی جو کوئی اجنبی ہوتا، کم از کم اس طرح اس کی عزت نفس کا قتل تو نہ ہوتا ماسی۔ بالی کا لہجہ زخموں سے چور تھا۔ عزت نفس؟ ہاں، کیسی عزت نفس؟ جب عزت ہی نہ رہی تو عزت نفس کا ہار بنا کر گلے میں ڈالے گی وہ۔ غلط بات مت کرو ماسی، ایسا کچھ نہیں ہوا جس سے انشی کی عزت پر حرف آتا۔ وہ کل بھی پاکیزہ تھی اور آج بھی کلیوں کی طرح پاک ہے۔ تو یہی کہے گی، بڑی چمچی جو ہے اس کی۔ تو کچھ بھی بکتی رہے، مجھ پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اڑتی چڑیا کے پر گن سکتی ہوں میں۔ اسی دن سمجھ گئی تھی جس دن یہ واویلا کر رہی تھی کہ کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے، اور پھر تم دونوں کی باتیں سنی تو یقین بھی ہو گیا۔ تم نے موقع سے فائدہ اٹھا کر لاکھوں روپے بٹور لیے، یہ بھی نہ سوچا کہ اس لڑکے کے ساتھ انشی کی دشمنی ہے، وہ قدم قدم پر اس کی بے عزتی کرتا رہا ہے، وہ اس کی تذلیل کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا۔ میں نے بھی انشی کی بے عزتی کا بدلہ لے لیا ہے۔ اگر وہ ایسا ہی پارسا ہوتا تو جھٹ اتنا پیسہ ہمارے حوالے نہ کرتا۔ ان پیسوں والوں کے دل بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، صرف اپنی عیاشیوں میں کاغذ کی طرح نوٹوں کی بارش کرتے ہیں، اور جہاں ایسا معاملہ آ جائے تو اپنی رسوائیوں کے خوف سے خزانے کا منہ کھول دیتے ہیں۔ اور یہی اس نوفل نے کیا۔ وہ اپنی کسی غلطی کو ماننے اور شرمندہ ہونے والی کہاں تھی؟ ماسی، تم انشی کی حالت پر رحم کھاؤ۔ آج اس واقعے کو 3 دن ہو گئے، اس نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے ڈھنگ سے۔
کسی بھی غم کا سوگ 3 دن ہی منایا جاتا ہے۔ اس کو کہو جو ہوا اچھا ہوا، اب کسی ماتم کی ضرورت نہیں، کھائے پیے عیش کرے، یہ اس کے عیش کرنے کے دن ہیں، خواہ مخواہ جان کو روک لگانے کی ضرورت نہیں۔ وہ کھڑی ہوتی ہوئی نخوت سے گویا ہوئی، تمہارے لیے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے ماسی، انشی کی زندگی برباد کر کے تم کتنی بے فکر اور مطمئن ہو، اس کو زندہ درگور کر کے آزادی سے گھوم رہی ہو، تم پیسے کے لیے اتنا گر جاؤ گی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ چپ کر بدذات، میرے منہ لگ رہی ہے نمک حرام، میری وجہ سے آج تو یہاں عزت دار بنی کھڑی ہے، اگر میں ترس کھا کر تجھے سڑک سے اٹھا کر اس گھر میں نہ لاتی تو آج تو سڑکوں پر تالیاں بجا بجا کر بھیک مانگ رہی ہوتی، رو رہی ہوتی اپنے مقدر کو۔ انہوں نے زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر مارتے ہوئے کہا، میرا مقدر تو اوپر سے ہی تاریخ لکھا گیا ہے ماسی، لیکن تم نے اپنی مرحوم بیٹی کی بیٹی کا مقدر اپنے ہاتھوں سے خراب کر دیا، سیاہیاں بھر دی ہیں اس کے روشن من میں، شفاف پیشانی پر رسوائی کی کالک بھر دی ہے، تم نے دشمنوں سے بڑھ کر دشمنی کی ہے۔ تھپڑ کا اس کو کوئی دکھ نہیں تھا، وہ انشرا کے دکھ میں بے قرار تھی۔ تفکر و پریشانی انشرا کی تھی۔ اس دن وہ ریسٹورینٹ میں ان دونوں کے درمیان سے باہر نکل گئی تھی تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو، وہاں سے نکل کر وہ دور نہیں گئی تھی، باہر کوریڈور میں رکھے صوفوں پر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی بیٹھے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ وہاں نوفل کی تیز و ترش آواز آنے لگی تھی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تھا، لیکن قسمت نے یاوری کی تھی، کوریڈور خالی تھا، وہاں نوفل کی زہر اگلتی آواز گونج رہی تھی، اور پھر ایک دھماکہ ہوا تھا، وہ اٹھ کر اندر کی طرف دوڑی تھی۔ سرخ چہرہ اور بگڑے تیوروں کے ساتھ نوفل باہر نکلا تھا۔ لمحے بھر کو دل نے کہا اس سے پوچھے اندر کیا ہوا ہے، مگر اس کی آنکھوں سے نکلتے شراروں نے اس کو سہما ڈالا، اور وہ بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی تھی جہاں انشرا گری ہوئی تھی اور اس کے ارد گرد کانچ ہی کانچ تھے۔ ویٹرز اور مینیجر کی مدد سے وہ انشرا کو ہوش میں لانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ خاصی حد تک وہ کانچ کے ٹکڑوں سے گھائل ہوئی تھی، کئی حصوں سے خون رس رہا تھا، گرنے کی وجہ سے چہرہ زخموں سے محفوظ رہا تھا۔ محنت و سماجت کے بعد بھی وہ ڈاکٹر کے پاس جانے پر راضی نہ ہوئی تھی۔ گھر آ کر بالی نے ہی ضد کر کے بینڈیج کی تھی۔ حسب عادت جہارا کسی پارٹی میں گئی ہوئی تھی، ان کی واپسی پر اس کے لبوں پر لگی مہر ٹوٹی تھی، پھر وہ ان کے سامنے بکھر گئی تھی۔ نوفل کا ایک ایک لفظ دہرایا تھا، جواب طلب کیا تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، کیا ان کا تعلق ایسے غلیظ گھرانوں سے ہے جہاں دولت بیٹی کی عوض حاصل کی جاتی ہے۔ زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم کو، لوہا ہی لوہے کو کاٹتا ہے، اس نے تمہاری بے ہوشی سے فائدہ اٹھایا اور میں نے اس کی دولت سے۔ پیسہ ایسی چیز ہے جو بڑے چوروں ڈاکوؤں کے عیب چھپا کر ان کو شرفا بنا دیتا ہے۔ حساب برابر ہے، اس نے تم کو لوٹا اور میں نے اس کو لوٹا، اگر وہ کہتا ہے تو کہنے دو۔ جہارا اس کی متوش ہوتی حالت سے بے خبر کہہ رہی تھی، آپ کو جو کہنا ہے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیے، کس نے کس کو لوٹا، ایمانداری سے بتائیے، کون جھوٹ کہہ رہا اور کون سچ۔ اس کے لہجے میں وحشت و ہذیانی پن امد آیا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ ڈٹائی سے گویا ہوئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھ جیسی لڑکی کے قریب آنے کی صحیح تو کیا، وہ مجھ جیسی لڑکی پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ مردوں کی فطرت ہے، اپنی منمانی کے بعد وہ ایسے ہی دعوے کیا کرتے ہیں، پھر اگر وہ ایسا ہی پاک باز ہے تو اس نے پیسہ کیوں دیا؟ اس نے پیسہ اس لیے دیا کہ وہ جانتا ہے عزت کی ویلیو کیا ہوتی ہے، شرافت و نیک نامی کی دولت کے آگے دنیا بھر کی دولت کم ہے۔ اپنی انہی ویلیوز کو بچانے کی خاطر وہ چور نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی اس چوری کا تاوان بھرنے پر مجبور ہوا جو چوری اس نے کی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا اور آنکھیں شعلہ بنی ہوئی تھی۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، ابھی تم سے کوئی بات کرنا فضول ہے۔ ان کو اس کی آنکھوں سے خوف آنے لگا تھا جو ان کو آئینہ دکھا رہی تھی، اور اس آئینہ میں ان کو اپنا چہرہ اس قدر مکروہ بدحیت دکھائی دے رہا تھا کہ وہ گھبرا کر رہ گئی۔ نانو، ہم کون ہیں، کہاں سے تعلق ہے ہمارا؟ اس کے آواز گم ہو رہے تھے، دماغ بھی گویا معاف ہوتا جا رہا تھا۔ بڑی زبردست چوٹ لگی تھی، بہت شدت کا دھچکا پڑا تھا۔ کل تک جن پھولوں کی وادی میں وہ پلتی آئی تھی یکلخت یہاں کانٹے ہو گئے تھے۔ انشی، میری جان، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، مجھ سے بدگمان نہیں ہو، میں جو کچھ کر رہی ہوں تمہارے بھلے کے لیے ہی کر رہی ہوں۔ اس کی ذہنی طور پر بگڑتی حالت دیکھ کر ان کے تیور نرم پڑے تھے، لیکن وہ بھربھری دیوار کی مانند گرتی چلی گئی تھی۔ وہ آنسو بہانا نہیں جانتی تھی، اور گزرے ان 3 دنوں میں آنسو بن کر رہ گئی تھی۔ ان 3 دنوں میں اس کی دنیا بدل کر رہ گئی تھی۔ کل تک وہ آسمان پر پرواز کرتی تھی اور اب پاتال کی تہہ میں آن گری تھی۔ ذاتی افتخار و عزت نفس کی سربلندی ہی تو انسان کو جادو کرتی ہے۔ وہ اسے چن چکا تھا، وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو گئی تھی۔ نانی جان چھڑا کر جا چکی تھی، پھر انہوں نے کئی دنوں تک اس کا سامنا نہیں کیا تھا۔ بالی اس کا سایہ بنی ہوئی تھی، ہر دکھ میں ساتھ دینے والی۔ اپنے ہاتھوں سے وہ اس کے لیے طرح طرح کے ڈشز بنا کر لاتی اور کسی نہ کسی طرح اس کو تھوڑا سا ہی کھلانے میں کامیاب ہو جاتی تھی۔ موبائل فون پر آنے والی کال نے اس کے چہرے پر سنجیدگی کو گہرا کر دیا تھا۔ صالح صاحب، آپ بہت مصروف رہتے ہیں، کبھی کال کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی آپ کو، میں نے سوچا میں خود ہی کال کر لوں۔
دوسری طرف سے پیارے میاں کی کچھ شوق کچھ شکوہ بھری ملی جلی آواز تھی۔ جی ہاں، میرا نیا بزنس ہے، بزی رہتا ہوں۔ صالح صاحب، اللہ آپ کو ہمیشہ ایسا ہی مصروف رکھے، میری دعا ہے، مگر میرا بھی تو خیال کرے ذرا آپ۔ یہ صالح صاحب کہنا بند کرو، سیدھے طریقے سے میرا نام لو۔ زید نام ہے میرا۔ صالح صاحب یہ نام ہتھوڑے کی مانند لگتا تھا، دل و دماغ کو ضربیں لگ رہی ہوں۔ یہ بھی خوب کہی آپ نے، میں تو سدا کی وجہ سے آپ کو سالہ کہہ رہا تھا، اگر آپ برہم ہو رہے ہیں تو سوری، کبھی بھی یہ لفظ نہیں کہوں گا، آپ کو آپ کے نام ہی سے پکارا کروں گا۔ دوسری طرف وہ بری طرح گھبرا کر مصالحتی لہجے میں بولا، تھینکس، اب بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ زید بھائی، اصل بات یہ ہے کہ میں سدا سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے کہ فون ہی نہیں اٹھاتی، صرف ایک بار اٹھایا تھا، میری آواز سننے کے بعد بات ہی نہیں کی، لائن کاٹ دی تھی۔ میرا دل کر رہا ہے سدا سے ملنے کو، اس سے بات کرنے کو، نہ وہ بات کرتی ہے نہ ملنے کو تیار ہے۔ وہ لان میں بڑا جمان تھا جہاں سرمئی شام ہر سو پھیلی ہوئی تھی، ہوائیں بھی ٹھنڈی اور تیز چل رہی تھی، لیکن اس کو گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ پیارے میاں کا ایک ایک لفظ بلٹ بن کر دل میں اترتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف وہ کسی کلوز فرینڈ کی طرح اپنے جذبات اس سے شیئر کر رہا تھا۔ میں اپنی ماں کی نیچر کو جانتا ہوں، نامعلوم کب اور کس وقت ان کی نظر بدل جائے اور وہ سدا کو چھوڑ کر کسی اور لڑکی سے میرا رشتہ کریں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ مامی کی بھی نیت میری اور سدا کی شادی کرنے کی نہیں ہے۔ میں کئی بار دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آیا، سدا میرے سامنے ہی نہیں آئی، اور مامی کا رویہ بھی مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو تم؟ یہاں میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ وہ خود کو بالکل بے بس محسوس کرنے لگا تھا، اور دل کے کسی خفیہ گوشے میں طمانینت امیز خوشی بھی ابھری تھی کہ سودا کا دل ہر نقش سے پاک ہے۔ ابھی آپ ہی تو میری مدد کر سکتے ہیں زید، مجھے معلوم ہے گھر میں آپ کا ہی سکہ چلتا ہے، آپ کی بات کوئی رد نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ سودا بھی نہیں۔ آپ کہیں گے تو وہ بات کرنے پر بھی تیار ہو جائے گی اور ملنے کو بھی۔ وہ منت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، بے حد آس امید تھی۔ تم مجھے سخت ناپسندیدہ ہو، واہیات کام کرنے کا کہہ رہے ہو۔ اگر تم یہ بکواس میرے روبرو کرتے تو میں اسی وقت تمہارا گلا دبا دیتا۔ میں تم کو ایسے گھٹیا کام کروانے والا لگتا ہوں؟ ایک دم ہی غیظ و غضب کا طوفان شریانوں میں ٹھوکریں مارنے لگا تھا۔ اوہ پلیز پلیز زید بھائی، شٹ اپ، نیکسٹ ٹائم فون مت کرنا۔ غیظ و غضب کا طوفان ایک دم ہی اس کی ہستی کو لپیٹ میں لے چکا تھا۔ دوسری طرف وہ بری طرح گڑ گڑا رہا تھا۔ اس نے پروانہ کرتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ پیارے میاں کی سطحی ذہنیت نے اس کا دماغ گھما ڈالا تھا کہ اس نے یہ سوچا بھی کیوں کہ اس گھر میں پرورش پانے والی لڑکی ڈیٹ پر جائے گی۔ ابھی وہ اپنے غصے پر قابو نہ پایا تھا کہ حیران و پریشان سا شاہ زیب وہاں آیا تھا۔ حسب عادت سلام کرتا وہ اس سے بغل گیر ہوتا ہوا بولا، یہ میں کیا سن رہا ہوں بھائی؟ سودا کو کسی پیارے میاں کے حوالے کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ سودا کسی اور کی بنا دی جائے؟ اس میں ممکن اور ناممکن کی کیا بات ہے؟ لڑکیاں جب شادی کے لائق ہو جائیں تو فرض بنتا ہے ان کو جلد سے جلد رخصت کرنے کا، اور اسی فرض سے تایا جان سب کو دوش ہونا چاہتے ہیں۔ وہ بیٹھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں گویا ہوا، تایا جان ضرور اپنے فرض سے سب کو دوش ہوں، لیکن وہ پیارے میاں کون ہوتا ہے سودا سے شادی کرنے والا؟ وہ جذباتی انداز میں بولتا ہوا خاموش ہوا تھا۔ زید نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ گڈ، میرا گمان درست نکلا۔ سودا سے تمہارا تعلق دوست اور کزن والا نہیں تھا، تم اس سے محبت کرتے ہو، تبھی اس کی شادی کا سن کر تم بھاگے چلے آئے، حالانکہ فرانس سے آئے تم کو چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں۔ وہ پھر ایک کرب میں مبتلا ہو کر سوچنے لگا تھا، بھائی کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ سودا کی شادی کے فرض سے تایا بھی فارغ ہو جائیں اور سودا یہاں سے کہیں جائے بھی نہیں۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، وجہ چہرے پر تذبذب تھا۔ لائٹ پرپل شرٹ اور لائٹ کلر جینز میں وہ اس کو اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ سوتیلی ماں کی کوکھ سے جنم لینے کے باوجود بھرپور نقوش اس کی ذات میں اس کے موجود تھے۔ لوگ ان دونوں کو سگا بھائی سمجھتے تھے۔ بھائی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں بہت پہلے سمجھ گیا تھا تمہاری خواہش کو، تمہاری آرزو کو۔ بھائی آپ سے ایک بات کہوں، مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ اس کی غمگین خاموشی اس کو کنفیوز کر رہی تھی۔ میں سن رہا ہوں، تم جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ اس کو اپنی آواز ہی اجنبی لگی، اس کا لہجہ بہت عجیب سا تھا، آنکھوں میں رقصہ وحشت شاہ زیب کی آواز گم کیے دے رہی تھی، بات ہی ایسی تھی کہ زبان ساتھ نہ دے پا رہی تھی۔ اب بول بھی دو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ بیزار ہوا۔ بھائی آپ سودا سے شادی کر لیں۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور جس جگہ پر آ کر ختم ہوا ہے ناول آپ لوگوں کو یقیناً انتظار بھی ہوگا، تو آپ لوگوں کو کل کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کا باقی پارٹ آپ لوگوں کو کل سننے کو ملے گا، تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔